اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 76-77۔ اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب یہ جو سورہ انبیاء ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھو گے تو الحمدللہ جو ہے تقریباً ہر ایک پیراگراف میں ایک 4 آیتوں کے بعد دوسرے ایک پیغمبروں کے بارے میں ذکر ہے، اس کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں ذکر ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے سورہ انبیاء جو ہے نام رکھا گیا۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اور نوح کو جب کہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ نوح علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے تقریباً اپنی ساری زندگی، کافی طویل زندگی ان کو ملی تھی، انہوں نے جو ہے دعوت کا کام کیا۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، اور ان کی جو عمر تھی تقریباً 1050 کے قریب، یعنی اپنی زندگی کا جو 95% جو حصہ انہوں نے دعوت میں لگا دیا۔ اس کے باوجود بھی تقریباً 80 لوگ کے قریب جو ہے اسلام قبول کیے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام قبول بہت کم لوگ کیے ہیں، مگر جو انکار کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، جو فاسق لوگ تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب تھک گئے تقریباً 950 سال دعوت دینے کے بعد بھی جو قوم جو ہے صحیح راستے پہ نہیں آ رہی ہے، تب انہوں نے جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کہ یہ جو قوم کو جو ہے غارت کر دے۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی جو ہے یہ لوگ حق پہ نہیں آ رہے، بس ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی۔ یعنی خود نوح علیہ السلام کو اور اس وقت میں جو ایمان لے کے آئے تھے، وہ جن کی کوانٹٹی بہت ہی کم تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑے غم سے جو ہے ان کو نجات دے دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا، یعنی جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے ساتھ دیا۔ بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا سیلاب لایا کہ زمین سے بھی پانی انگل رہا ہے اور آسمان سے بھی پانی گر رہا ہے، تو جو ہے ہر آدمی جو ہے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے ان کی مدد کی، یعنی کس طرح سے کشتی بنانا ہے، کس میں اس میں تخت رکھنا ہے، سارا جو ہے جبریل علیہ السلام نے گائیڈ کیا۔ اور جو ہے ان کی قوم، یعنی اس وقت جو مسلمان تھے وہ تقریباً 80 کے قریب تھے۔ اس کے علاوہ حکم ہوا کہ جو جانور تھے ان کو بھی جو ہے پیر کے حساب سے، یعنی جوڑا جوڑا جو ہے جانور کشتی میں سوار کر لیں، اور پھر جو ہے جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہے یہ فاسق لوگ، یہ مشرک لوگ جو ہے ان کو آ کے ہنسی مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں پر بارش کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے کشتی بنا رہے ہیں۔ تو کافی جو ہے انہوں نے جو ہے مذاق اڑایا، غم دیا نوح علیہ السلام کو اور جو ہے ان کی قوم کو جو لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو کہ جو ہے ہم جو ہے نجات دیے، جو غم سے نجات دی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں پیغمبروں کے ساتھ جو ہے پوری زندگی جو ہے محنت کرنے کے بعد بھی جو پھل ہے، کسی کو بہت زیادہ ملتا ہے، کسی کو بہت کم ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ داؤد علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، مگر انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی آیتوں کے تعلق سے بتاؤں گا کیونکہ کافی لمبا ہے،
تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اس کے بعد کشتی میں بیٹھ گئے اور جو ہے انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ میری جو فیملی ہے اس کو بچا لے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش آئی، جو پانی آیا، نیچے سے بھی پانی آ رہا ہے، زمین سے اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے، پورا گاؤں کا گاؤں ڈوب گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب جو ہے نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں پہاڑوں کی چوٹی میں جا کے راہ لے لوں گا، میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ اور جو ہے جب بارش آئے، پانی آئے، ویسے ہی وہ بھاگا چوٹی کی طرف، مگر ہوتے 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 وہ پانی کی جو پہاڑ کی جو چوٹی تھی اس میں بھی جو ہے وہ ڈوبتا چلا گیا۔ تب نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تو نے کہا تھا کہ جو ہے میرے فیملی کو جو ہے بچا لے گا اس عذاب سے، اور میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، مر رہا ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا کہ خبردار کہ اپنی جو بیٹی کو فیملی کے، تمہاری فیملی تو وہ ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں، جو یقین کیے ہیں، وہ تمہاری فیملی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پیغمبروں کے جو خاص لوگ ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام نہیں قبول کیا، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی انہوں نے اسلام قبول نہیں کی، ایسے پیغمبر جیسا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یعنی بالکل خاص لوگ بھی جو ہے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم بھی ایک روایتی مسلمس ہیں، ہم نے بھی کوئی جو ہے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی اسلام کو سمجھنے کی یا جو ہے اسلام کو قبول کرنے کی۔ بس یہ ہے کہ روایتی ایک ہمارے ماں باپ مسلمان ہو گئے اور ہم بھی مسلمان ہو گئے اور اس طرح سے دین ہمارے پاس آ گیا۔ تو یہ جو ہے اس وجہ سے اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو سمجھ ہے، ہمیں اتنے پر جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، جنہوں نے واقعی جد و جہد کی ہے، تکلیفیں کے ساتھ اسلام قبول کی ہے، تو ان کو جو ہے یہ جو اسلام کا جو مزہ، ایمان کا مزہ ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس عظیم نعمت کو سمجھنے اور جو ہے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ روز قرآن کو تھوڑا سا ضرور پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔